تو جو فرشتے قرآن لکھتے ہیں ان کو معزز کہا گیا، الکرام البررہ کہا گیا. تو جو دنیا میں قرآن کے ساتھ وقت گزاریں گے، قرآن یاد کریں گے اور اس کو عزت دیں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پھر ان کو عزت بخشے گا. نمبر 5، حملۃ القرآن لا تحرقهم النار، حاملین قرآن کو آگ نہیں جلائے گی. ان اعظم ما يسعى الیہ المسلم ان یزحزحہ اللہ تعالی عن النار ویدخلہ الجنہ. بے شک سب سے بڑی کوشش جو مسلمان کرتا ہے وہ یہ کہ اللہ اس کو آگ سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے. وقد اکرم اللہ تعالی حفاظ کتابہ بنجاتہم من النار، اللہ نے عزت بخشی حفاظ قرآن کو، اپنی کتاب کے حافظوں کو، کہ ان کو آگ سے نجات دے. وعدم احراق اجسادہم الطاہرہ فیہا، اور ان کے پاکیزہ جسموں کو نہ جلا کر، لعظمت ما فی صدورہم من کلام اللہ تعالی، اس کلام کی عظمت کی وجہ سے جو ان کے سینوں میں ہے، جو اللہ کا کلام ہے. فعن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قال، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان القرآن فی اہاب ما اکلتہ النار، اگر قرآن کو کسی چمڑے میں لپیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ اسے نہیں کھائے گی. فلو صور القرآن، پھر اگر قرآن کی تصویر بنائی جائے، وجعل فی اہاب، اور اس کو کھال میں رکھ دیا جائے، والقی فی النار، آگ میں ڈال دیا جائے، ما مست النار، آگ اس کو نہیں چھوئے گی، ولا احرقتہ ببرکتہ، اور اس کی برکت کی وجہ سے اس کو جلائے گی نہیں. فکیف بالمؤمن المواظب لقراءتہ ولتلاوتہ والعمل بہ، تو اس مومن کا کیا حال ہوگا جو ہمیشہ اس کی قرات کرتا رہتا ہے اور اس کی تلاوت کرتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے، تو اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں جلائے گی. فہنیئا لمن حفظ کتاب اللہ تعالی، تو خوشخبری ہو، مبارک ہو، ہنیئا مبارک ہو، لمن حفظ کتاب اللہ، اس کو جس نے کتاب اللہ حفظ کی، فجمعہ فی صدرہ، پھر اسے اپنے سینے میں جمع کیا، وعمل بما فیہ، اور جو اس میں ہے اس پر عمل بھی کیا. ہنیئا لہ بہذہ البشارۃ فی النجاۃ من النار، تو جہنم سے نجات کی یہ خوشخبری اسے مبارک ہو. وہذا من اعظم فضائل حفظ القرآن الکریم، یہ قرآن کے حفظ کرنے کے عظیم ترین فضائل میں سے ہے. فہل من مشمر، ہے کوئی جو اس کے لیے تیار ہو، ہے جو کوئی اس کام پہ محنت کی تیاری کرے. امپاسبل نہیں، پاسبل ہے اگر شوق لگ جائے. تو یہاں تک حفظ قرآن کی بات تھی. آگے ایک اور بات آ رہی ہے، نیکسٹ آ رہی ہے. تو یہاں بنیادی طور پر جو بات کی گئی ہے وہ قرآن کے حافظ کے فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ قرآن کا حافظ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی عزت اور تکریم کی جائے، اور یہ کہ حافظ قرآن بلند مرتبے والا اور اونچے مقام والا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ اسی کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اونچا کرتا ہے اور بہت سوں کو اس کے ذریعے نیچے گراتا ہے، اسی کتاب کے ذریعے. تو اوپر کس کو کرتا ہے؟ جو اس کو پڑھے اور اس پر عمل کرے، اس کو یاد کرے، اس کو سمجھے، اس کی خدمت میں لگ جائے. اور گراتا کس کو ہے؟ کہ جو اس کو پڑھ کر اس کو وقت نہ دے، اس کی قدر نہ کرے اور اس کو بھلا دے، اس پر عمل نہ کرے. تو حفظ قرآن آخرت سے پہلے دنیا میں بھی بلند مرتبے کا باعث ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے 2 شہید مردوں کو ایک ہی کپڑے میں کفن دیتے اور پوچھتے کہ ان میں سے قرآن کس نے زیادہ یاد کیا ہے. پھر جب ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو لحد میں اس کو آگے بڑھاتے، پہلا موقع اس کو دیتے. پھر اسی طرح حافظ قرآن ہی امامت کا زیادہ حقدار ہے، یعنی جماعت وہی کروائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی امامت وہ کرائے جو ان میں سب سے زیادہ اللہ کی کتاب پڑھنے والا ہو. پھر اگر وہ قرات میں برابر ہو تو جو ان میں سنت کے متعلق زیادہ علم رکھتا ہو. پھر اگر سنت میں برابر ہو تو جس نے پہلے ہجرت کی ہو. پھر ہجرت میں برابر ہو تو جو ان میں عمر میں زیادہ ہو. حفظ قرآن کی وجہ سے بچوں کو بھی امام بنا دیا جاتا تھا، جس کے بارے میں ایک طویل روایت آتی ہے عمرو بن سلمہ کی. حافظ قرآن کے والدین کے سر پر نور کا تاج پہنایا جائے گا، جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی.
والدین پوچھیں گے کہ یہ ریشمی ہلے اور یہ سب ہمیں کیوں پہنایا گیا، تاج وغیرہ، تو بتایا جائے گا تمہارے بچے کے قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے. لیکن ہم نے اپنے بچوں کو دنیا میں لگا دیا ہے. قرآن پڑھنے والوں کا جنت میں بھی بہت بڑا مقام ہوگا. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق دے. سازا جو آتا ہے نا سورہ فرقان میں، وجاہدوا بہ جہادا کبیرا. میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ہمیں تو نہیں پتا نا کہ ہماری کتنی زندگی ہے، تو ہم اگر یہ نیت کر لیں کہ اگر ہم 10 سال اور زندہ رہتے ہیں تو وہ تو 10 سال بعد، اگر آج ہم 50 کے ہیں تو ہم 10 سال بعد 60 کے، ہم نے اینی کیس ہو جانا ہے. تو ہم اگلے 10 سال اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم نے قرآن حفظ کرنا ہے تو ہم کہیں نہ کہیں تو پہنچ جائیں گے نا انشاءاللہ. میں اپنے بیٹے کو بڑے بیٹے کو حفظ کروا رہی ہوں الحمدللہ. تو میرے 3 ماشاءاللہ بچے ہیں بیٹے، تو میرا یہ شوق ہے کہ میں تینوں کو کرواؤں حفظ. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس میں اپنی زبردستی کر سکتی ہوں کہ انہیں ذہنی طور کا ان کا ذہن، یہ جو حدیثیں ہیں نا یہ پڑھ کے سنائیں، موٹیویٹ کریں، شوق دلائیں، صلاحیت دیکھیں بچے کی، اور پھر اس کو کہیں سختی نہ کریں.